آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع وحدت امت کا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے۔ آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، لوگوں کو گواہ ٹھہرا دیا، اللہ کو گواہ بنا دیا۔ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین پہنچا دیا۔ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ دین پہ خود عمل کیا، لوگوں سے عمل کرایا، اس کو بحیثیت ایک نظام کے دنیا کے ایک حصے پہ نافذ کر دیا۔ اتنا بڑا کام اکیلے ایک شخص نے شروع کیا اور 23 برس کی عمر میں، 23 برس کے وقفے میں پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی اور وہ بحیثیت نظام کے نافذ بھی ہو گیا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت یا اس سے تھوڑا کچھ عرصہ بعد ایک آیت نازل ہوئی، اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے، اکثر علماء کی یہی آخری آیت۔ اس کے بعد پھر کوئی وحی حضور پہ نہیں آئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو جیسا کہ اسلام اس وقت تھا اس کو میں نے تمہارے لیے چن لیا، اس پہ راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے بارے میں ایک یہودی عالم نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ یہ آیت ہم پہ نازل نہیں ہوئی۔ اگر توریت میں یہ آیت ہوتی اور اگر ہم پہ یہ نازل ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم اپنا یوم عید قرار دیتے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہو اور جس حال میں تم اس دین پہ عمل کر رہے ہو اس حال پہ اس دین کو تمہارے لیے پسند قرار دے دیا۔ یہ میرا مطلوبہ نقشہ دین کا یہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، ایک سیدھی سیدھی بات ہے، جس کو صحیح مسلمان ہونا ہو وہ اس دین کے نقشے پہ آ جائے جس کے بارے میں اللہ نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اس اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ دین کی وہ صورت ہے، وہ شکل ہے جس میں کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی وہابی نہیں، کوئی غیر وہابی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فضول قسم کا سوال نہیں، فضول قسم کی بحث نہیں، اس میں کوئی خلافت کا جھگڑا بھی نہیں، امامت کا جھگڑا بھی نہیں، اس میں کوئی حنفی نہیں، کوئی مالکی نہیں، کوئی شافعی نہیں۔ صرف ایک دین ہے، هو سماکم المسلمین، اس نے تم سب کو مسلمان قرار دیا ہے، سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب جہاں جہاں بھی کوئی تفصیل آئی ہے یا جھگڑے کی بات آئی ہے یا اختلاف کی بات آئی ہے تو وہ بعد میں آئی ہے۔ اس لیے میں ہر جگہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میاں اگر تم سچ مچ اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ جس وقت حضور پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعد میں آنے والی باتیں خواہ وہ جتنی اہم ہوں، ضروری ہوں، وقیع ہوں،
سچی ہوں جھوٹی ہوں مشکوک ہوں جیسی بھی ہوں، وہ دین نہیں ہے، وہ تاریخ ہے۔ وہ دین نہیں ہے، وہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، واقعات کا زیر و بم ہے۔ اب یہ خلافت فلاں کو کیوں مل گئی، فلاں کو کیوں نہیں ملی، اس کا دین سے کیا تعلق جی؟ یہ تو تاریخی مہمہ ہے۔ او جی واقعہ کربلا ہو گیا، فلاں نے زیادتی کی، فلاں نے ظلم کیا، انہیں کہتے نہیں ظلم نہیں کیا جی، انہوں مارنا ہی چاہیے سی۔ کیا ہے بھائی؟ یہ تاریخ ہے، یہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں، جو اختلاف کا باعث بنی ہے، جو جھگڑے کا باعث بنی ہے، جو فرقہ واریت کا باعث بنی ہے، وہ سب کی سب تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتی، وہ حدیث سے تعلق نہیں رکھتی، وہ اللہ کی تعلیمات سے تعلق نہیں رکھتی، وہ حضور کی سیرت طیبہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب ایک بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ کیا میں وحدت امت کو، کیا میں دین کی بنیادوں کو تاریخ کی وجہ سے اور تاریخ کے نقل شدہ مشکوک واقعات کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایسا کیوں ہوا تھا جی، ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ یار ہوا ہوگا، مجھے اس سے کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ وہ جی وہ باغ فدق تھا، وہ سیدہ فاطمہ کا حق تھا، تو وہ تو سیدنا عمر نے نہیں دیا، یار نہیں دیا ہوگا، پھر تو لے کے دینا ہے، تو اب کیا کر لو گے؟ ہسٹری کو، تاریخ کے واقعات کو جھگڑے کی بنیاد بنانا اور اتنے زوردار آواز میں اس جھگڑے کو اٹھانا کہ دین کی بنیادیں ہل جائیں، امت کی وحدت پارا پارا ہو جائے، چن چن کے علماء ادھر سے قتل ہونے لگ جائیں، صرف تاریخ کی وجہ سے کہ آپ تاریخ کی ایک ایسی تعبیر دیتے ہیں جس میں آپ واقعات اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی عزت کرنا ضروری نہیں، ازواج مطہرات میں سے سوائے ایک آدھ کی باقی کسی کی عزت ضروری نہیں۔ آپ نے تاریخ کو اس طرح سے پڑھ لیا، پڑھا لیا، لکھ دیا، لکھوا دیا کہ اس کی وجہ سے ایک خاموش آدمی بیٹھا ہوا بیچارہ جو کہیں کونے میں قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، وہ آپ کی کلاشنکوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بھئی یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ تو ہم نے کہیں قرآن میں نہیں پڑھا تھا۔